ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کرتارپور راہداری پر پاک بھارت مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم دنیا بھر میں مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے نئی ویزا پالیسی کا افتتاح کر رہے ہیں فواد چودھری۔ پی ٹی بی ریٹائرڈ ملازمین کا پینشن کی ادائیگی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ دارالحکومت اسلام آباد میں گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ سنگینی اختیار کر گیا۔ چین نے سلامتی کونسل میں مسعود اظہر کے خلاف قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ ایس این سی لیولین جسٹس کمیٹی کا اجلاس معطل، اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج۔ ساسکیچوان یونیورسٹی اور کینیڈا حکومت کا گرین گیسز کے حوالے سے اہم منصوبہ۔ مونٹریال میں اوبر کی بائیک شیئرنگ سروس کا آغاز۔ امریکی صدر کے مواخذے کے حق میں نہیں، نینسی پیلوسی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فیس بک، واٹس ایپ کی سروس میں خلل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ راہداری سے متعلق بعض معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں جس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا، تاہم مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا بڑی کامیابی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ راہداری سے متعلق بعض معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں جن کی تفصیلات نہیں بتا سکتا، تاہم مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا بڑی کامیابی ہے۔ بھارت سے واپسی کے بعد ترجمان دفتر خارجہ نے واگا بارڈر پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرتارپور راہداری کے طریقے اور مسودے سے متعلق پہلی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ بعض معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں جس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ کرتارپور صاحب میں زائرین کی آمد و رفت کی سہولت سے متعلق پہلے اجلاس میں غور ہوا۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ 2 اپریل کو کرتارپور راہداری سے متعلق ملاقات واگا بارڈر پر ہوگی۔ مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا بڑی کامیابی ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ کبھی بھی مشترکہ اعلامیہ طویل عرصے سے جاری نہیں ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق مجوزہ معاہدے کی فراہمی اور کرتارپور راہداری کے کام کو تیز تر کرنے پر اتفاق اور تکنیکی سطح پر بھی دونوں ممالک کے ماہرین کے درمیان بات ہوئی۔ کرتارپور راہداری ویزا فری کوریڈور ہے، اس کے لیے ویزے کی شرط نہیں ہے۔ On 2nd April 2019 یہاں پہ جی This will be preceded by a meeting of the technical experts on 19th March 2019 at the proposed 0 points یعنی کرتارپور صاحب کے پاس to finalize the alignment. The meeting went well جی، hence there was agreement. کچھ چیزوں پہ ابھی تک اختلاف ہے، تفصیل میں نہیں بتا سکوں گا، اس کی طرف انشاءاللہ کوشش کریں گے اور 2 اپریل کو ہم انشاءاللہ اس کا سیکنڈ میٹنگ کریں گے، اس سائٹ پہ کریں گے، آپ کو دعوت دیں گے، آپ کے سامنے ہوگا جو کچھ ہوگا، ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے جتنی پروگریس اس میں ہو رہی ہے اس کے ساتھ۔ یہ ٹیکنیکل لیول میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ الائن کر لے اس سڑک کو بھی، اس کی ہائٹ وڈتھ کو بھی، باقی جو ٹیکنیکل لیول ڈیٹیلز ہیں ان کے لیے وہ انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو ہو جائے گی۔ کچھ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان دنیا بھر میں مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے نئی ویزا پالیسی کا افتتاح کر رہے ہیں۔ نئی ویزا پالیسی کے تحت پاکستانی مشنز کو 186 ممالک کے شہریوں کو 3 ماہ کا ویزا جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का इफ्तिताह कर रहे हैं। नई वीज़ा पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी मिशंस को 186 ममालिक के शहरियों को 3 माह का वीज़ा जारी करने का इख्तियार होगा। इब्तदाई मरहले में ये सहूलत चीन, मलाइशिया, तुर्की, UAE और बरतानिया के शहरियों के लिए होगी। 175 ममालिक के शहरी ई वीज़ा की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। मैनुअल और ई वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 7 से 10 दिन का होगा। नई वीज़ा पॉलिसी के तहत अब 24 के बजाय 50 ममालिक के शहरियों को आमद पर वीजा ऑन अराइवल की सहूलत हासिल होगी। पाकिस्तानी मिशंस की तरफ से वजारत तिजारत की सिफारिश पर 96 ममालिक के कारोबारी अफराद को 24 घंटे में मल्टीपल बिजनेस वीजे का इजरा होगा। पाकिस्तानी मिशंस पाकिस्तानी निजात शहरियों और उनके शरीक हयात को 5 साल मुद्दत का मल्टीपल और 1 साल कयाम का वीजा 7 से 10 दिन में जारी करने के मिजाज होंगे। इस हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि वजीर आजम नई वीजा पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं। पहले मरहले में 5 ममालिक के शहरियों के लिए ई वीजा पॉलिसी मुतारिफ करवा रहे हैं। 170 ममालिक को ई वीजा, 90 को बिजनेस और 55 मुल्कों को ऑन अराइवल वीजे की सहूलत मिलेगी। बुनियादी मकसद है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोल रहे हैं और उसमें जो 5 ममालिक तुर्की है, चाइना है, UK है, मलेशिया है, चीन है, इनसे हम शुरू कर रहे हैं। ये इनको ई वीज़ाज दे रहे हैं। उसके बाद जो अगली फेज़ है उसमें बहुत जो ममालिक हैं, 55 ममालिक जो हैं, उनको वीज़ा फ्री यानी एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा फैसिलिटी मिलेगी। कुछ बात करेंगे PTV रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तहत पाकिस्तान टेलीविजन के दफ्तर के बाहर पेंशन की अदायगी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को बरतरफ किया जाए और रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा की जाए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। PTV रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तहत पाकिस्तान टेलीविजन के दफ्तर के बाहर पेंशन की अदायगी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे। मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। पाकिस्तान टेलीविजन के रिटायर्ड मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को बरतरफ किया जाए और रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा की जाए। रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ जुल्म का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुजाहरे में शरीक PTV के रिटायर्ड मुलाजिम मोहम्मद अशरफ का कहना था कि पूरे पाकिस्तान में 350 से ज़ायद पेंशनर्स हैं जो 2016 से पेंशन की वसूली के लिए रुल रहे हैं। पेंशनर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो भी सरकारी मुलाजिम किसी भी इदारे से रिटायर्ड होता है तो 15 यौम में वाजबात की अदायगी का पाबंद है। अगर कोई नहीं करता तो उस इदारे पर तौहीन अदालत लगती है, लेकिन PTV में इसके बरक्स हो रहा है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न PTV न्यूज़ से रिटायर हुआ हूँ 10 जून 2017 को एज ए स्टाफ ऑफिसर। हमारे पूरे पाकिस्तान में 350 से ज़्यादा पेंशनर लोग हैं जो 2016 से पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है पेंशनर के हवाले से कि जो भी सरकारी मुलाजम किसी इदारे से रिटायर होता है तो इदारा बाउंड है टू क्लियर हिज ड्यूज़ विद इन 15 डेज़। लेकिन अगर कोई इदारा वो ड्यूज़ पे नहीं करता विद इन 15 डेज़ तो इदारे पे तौहीन अदालत लगती है। लेकिन PTV में इसके बरअक्स हो रहा है। इस मौके पर PTV के रिटायर्ड मुलाजिम कल अब्बास का कहना था कि गुज़िश्ता 2.5 साल से 350 रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजबात अदा नहीं किए गए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं PTV को बेल आउट पैकेज दिया जाए ताकि रिटायर्ड मुलाजमीन के घरों के चूल्हे जल सकें। मेरा नाम कल्बे अब्बास है। मैं PTV का रिटायर्ड मुलाजम हूँ, एज ए स्टाफ ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। हमारा मसला ये है कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल से जो 350 के करीब मुलाजमीन PTV के रिटायर हुए हैं, अभी तक उनके कम्यूटेशन ड्यूज़ नहीं दिए गए हैं और हमें आज कल के साथ लारा लपा की पॉलिसी चल रही है यहाँ पे। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि PTV को बेल आउट पैकेज दिया जाए ताकि रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात अदा किए जाएँ और इनके घर के चूल्हे जले। खबर शामिल करेंगे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गाड़ियों की पार्किंग का मसला संगीन होता जा रहा है। जगह जगह गाड़ियों की पार्किंग मुश्किलात का बाइस बनने लगी। सड़कें ब्लॉक होने से मुसाफिरों को शदीद दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मसले के हल के लिए मुतल्लिका इदारों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गाड़ियों की पार्किंग का मसला संगीन होता जा रहा है। जगह जगह गाड़ियों की पार्किंग मुश्किलात का बाइस बनने लगी है। सड़क ब्लॉक होने से मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी
دشواریاں پیش آ رہی ہیں، مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ اداروں کو کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی۔ اسلام آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں لوگ جگہ جگہ گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں، جبکہ ڈبل پارکنگ مسئلے کا باعث بن رہی ہیں۔ لوگوں کو جگہ جگہ گاڑیاں پارک کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ غلط جگہ گاڑی پارک کرنے سے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ جو ہماری عوام ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب وہ پارکنگ کر رہی ہوتی ہے اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یار یہ جگہ ٹھیک رہے گی، اس سے روڈ تو نہیں بلاک ہو جائے گی، اس سے کیونکہ اگر روڈ بلاک ہو جائے گی تو پھر اسی وجہ سے پھر بہت لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ عوام خود ریئلائز کرے اس کو اور پارکنگ کی جو جگہ ہے وہاں پر پارکنگ کرے۔ اس کے علاوہ آن دا ادر سائڈ گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جتنے مالز بن رہے ہیں، جس طرح کی یہاں پر یہ ہمارے آفیسز ہیں، اور اگر آپ کمرشل ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں پر اس طرح کی کوئی مالز وغیرہ بن رہے ہیں، روڈ پہ بہت زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ کا انتظام کیا جائے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر انڈر گراؤنڈ پارکنگ نہیں تو ایٹ لیسٹ باہر ہی کچھ اتنا ریزرو ایریا رکھیں کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ پارکنگ صحیح سے کر سکیں۔ اسلام آباد کے رہائشیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کی سنگینی کا نوٹس لیتے ہوئے پارکنگ پلازا کی تعمیر کو یقینی بنائے یا پھر ایسے چارٹ پارکنگ ایریاز بنائے جس سے اس مسئلے کا حل نکل سکے۔ اسلام آباد میں جو مین ایشو ہے سب سے بڑا اس وقت وہ پارکنگ کا ہی ہے، اسپیشلی جب آفس آورز ہوتے ہیں تو آپ کو پارکنگ نہیں ملتی۔ سم ٹائمز لوگوں کو اپنے آفس سے کافی دور گاڑی کھڑی کرنی پڑتی ہے، اور سم ٹائمز لوگوں نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پارکنگ پراپر نہیں اویلیبل۔ جتنی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سی ڈی اے کو چاہیے ذرا اسٹرکٹلی اس چیز پہ رکھے کہ اگر تو ان کو بیسمنٹ میں پارکنگ لازمی قرار دے دے، تاکہ جتنے بھی پلازاز بن رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے انہی کی بلڈنگ کے اندر، بیکاز اوپن پارکنگ تو اب اس وقت فل ہو چکی ہے، اور آفس آورز میں تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو ایزیلی کہیں پہ بھی پارکنگ مل جائے گی۔ تو گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو ضرور نوٹس میں لے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ ریزیڈنٹس جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے یہاں پہ۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہونے کی بھارتی درخواست کو چین نے ویٹو کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چین نے دنیا کے سب سے بڑے فورم پر پاک چین دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کا مطالبہ ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہونے کی بھارتی درخواست کو چین نے ویٹو کر دیا۔ بھارت نے درخواست میں الزام عائد کیا تھا کہ مسعود اظہر بھارتی سرزمین پر ہونے والے کئی حملوں میں ملوث ہیں۔ اس حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین نے ہر بار سلامتی کونسل میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ چین متعلقہ پارٹیوں سے مل کر ذمہ دار کردار ادا کرے گا۔ دیر پا نتائج کے لیے ذمہ دار اور سنجیدہ بات چیت کی ضرورت ہے۔ چین پہلے بھی 3 بار اسی طرح کی کوششیں ناکام بنا چکا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔